حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو یہ کتاب ہے مرج البحرین، اور اس کے بارے میں پچھلی محفلوں میں بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب دراصل فقہا اور صوفیہ کو قریب لانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی ہے کہ وہ فقہا جو علم حاصل کرنے کے بعد اور علوم شرعیہ میں کمال حاصل کرنے کے بعد معرفت اور عشق کے نور سے جن کا سینہ خالی رہ جاتا ہے، یہ کتاب اس لیے لکھی گئی ہے کہ ایسے علماء علم کے بعد معرفت اور عشق کی راہ تلاش کریں، اور علم کی انا اور علم کے غرور کے سبب جو غلط فہمیاں، جو بدگمانیاں، جو انا، جو تکبر ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ صوفیہ کے مقام و مرتبہ کے سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ انا ان کی دھل جائے، یہ غرور ان کا جاتا رہے، اور ان کا سینہ علم کے ساتھ عشق و معرفت کا گنجینہ بن جائے۔ اس کے علاوہ وہ صوفیہ جو زہد میں، عبادت میں، ذکر میں کثرت کے بعد بسا اوقات اس غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ علماء اور فقہا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو کچھ ہے، جو بھی معرفت والے ہیں ہم ہیں، اور علماء کی کیا حیثیت اور فقہا کیا جانے۔ تو جو زاہدین، جو عابدین اس قسم کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وہ متصوفین جو عشق اور تصوف کی راہ میں بڑھتے ہوئے ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اب شریعت کی ضرورت نہیں رہ گئی، شریعت ہم سے پیچھے چھوٹ گئی، ہم شریعت سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو ایسے زاہدوں، ایسے صوفیوں کو متنبہ کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، تاکہ یہ کتاب بتایا جائے ان کو کہ آپ عشق و معرفت کے جس مقام پہ پہنچ جائیں، شریعت کے اصولوں سے آپ کے لیے آزادی کبھی بھی ممکن نہیں ہے، آپ شریعت کے پابند ہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے مرج البحرین، کہ شریعت اور طریقت کے دونوں دھارے ایک ساتھ مل کے چلیں۔ جب یہ دونوں دھارے ملیں گے، اس کے بعد ہی معرفت کا راستہ، معرفت کا سنگم انہیں حاصل ہوگا۔ اس کتاب کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے ماضی کے ایک عالم ہیں شیخ زروق، قواعد الطریقہ کے نام سے ایک مختصر کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر ایسے اصول کو جمع کیا ہے، ایسے قواعد کو جمع کیا ہے جو قواعد متقدمین صوفیہ کے ہاں بھی متفق علیہ ہیں، اور متقدمین فقہا کے ہاں بھی متفق علیہ ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آخر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ زروق کی کتاب سے کچھ قواعد ہم اس کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ شیخ زروق کی کتاب قواعد الطریقہ سے کچھ قواعد، کچھ قاعدے، کچھ گرامر، کچھ اصول اس کتاب میں انہوں نے شامل کیے ہیں، اور شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ان اصولوں کو اور قواعد کو اس لیے جمع کر دیا ہے چونکہ یہ اصول ہمارے پیشرو اسلاف میں جو فقہا تھے وہ بھی مانتے تھے، اور اسلاف میں جو صوفیہ تھے وہ بھی مانتے تھے۔ تو اسلاف صوفیہ اور فقہا کے متفق علیہ اصول ہیں، اس لیے یہ اصول آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تاکہ آج کا ہر صوفی ماضی کے صوفیہ کا پابند بن جائے، اور آج کا ہر فقیہ ماضی کے فقہا کا پابند بن جائے، کیونکہ کوئی صوفی ماضی کی صوفیانہ روایت سے جو ہٹا ہوا ہو وہ صوفی نہیں ہے، اور کوئی فقیہ جو ماضی کی فقہی روایت سے غافل ہو وہ فقیہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ قواعد لکھے ہیں۔ شیخ زروق نے بہت سارے قواعد اپنی کتاب میں قواعد الطریقہ میں لکھے ہیں، اس میں سے کچھ قواعد کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر مرج البحرین کے اندر جمع کر دیے ہیں، اور 15 قواعد، 15 اصول اس کتاب میں لکھے ہیں۔ مولانا حماد صاحب نے اپنی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ یہ جو قواعد شیخ عبدالحق نے لیے ہیں وہاں سے،
تو ترتیب کے ساتھ نہیں لیے ہیں بلکہ تقدیم و تاخیر کے ساتھ لیے ہیں. کوئی پہلا قاعدہ لیا، کہیں دوسرا قاعدہ لیا، اور کہیں کہیں یہ بھی کیا ہے شیخ عبدالحق صاحب نے کہ کسی دو قاعدے کو لیا اور اس کو ملا کر کے ایک ساتھ اپنی بات رکھ دی ہے. بہرحال 15 قاعدے اس کتاب میں شامل ہیں. یہ ایسے قاعدے ہیں جن کی پابندی فقہا کو بھی کرنی پڑے گی اور صوفیہ کو بھی کرنی پڑے گی. یہ دونوں کے چونکہ متفق علیہ قواعد ہیں. ان 15 قواعد میں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 قاعدے اس مجلس میں بیان کر دوں اور پھر 5 قاعدے کے ہر قاعدے کے تحت چند نکات آپ کے سامنے عرض کر دوں اور میں تیزی کے ساتھ اس کو بیان کرتا جاؤں گا. میں آپ کی توجہ اور سماعت کا طالب ہوں کہ غور سے ان قواعد کو سنیں، ان اصول کو سنیں. ہم میں جو علماء ہیں وہ بھی ان اصولوں کے پابند ہیں اور زاہد اور عابد جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے پابند ہیں. پہلا قاعدہ ہے کہ فقہ عام ہے، تصوف خاص ہے. شریعت عام ہے اور طریقت خاص ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کا قانون ہے یہ سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے. کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان، وہ چاہے عام مسلمان ہو یا بڑا سے بڑا عالم و فاضل، محقق، عابد و زاہد، صوفی ہو، کوئی بھی شریعت کے قانون سے آزاد نہیں ہے. شریعت کا قانون سب کے لیے ہے. لیکن طریقت سب کے لیے نہیں ہے. طریقت خاص لوگوں کے لیے ہے. ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کے بنیادی احکام پہ جب آپ عمل کر لیتے ہیں، شریعت کے بنیادی اصولوں پہ جب آپ عمل کر لیتے ہیں، تمام حرام سے جب آپ بچنے لگتے ہیں اور تمام واجبات کی جب آپ پابندی کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد طریقت کا مقام آتا ہے خاص لوگوں کا. اور جو لوگ شریعت پہ چلنے کے بعد جو لوگ طریقت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں یہ خاص لوگ ہوتے ہیں. تو یہ خاص لوگ وہی ہوتے ہیں جو شریعت کے جو قوانین ہیں، حلال و حرام کے قوانین، حرام کے قوانین، واجب کے قوانین، اس پہ عمل کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد طریقت کی طرف وہ قدم بڑھاتے ہیں. تو گویا کہ طریقت خاص ہے، کچھ لوگوں کے لیے، بہت منتخب لوگ اس میں آ پاتے ہیں، لیکن شریعت کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت کا جو قانون ہے اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو شریعت کے قانون سے آزاد نہیں کر سکتا ہے. شریعت سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے. سب لوگ شریعت محمدی کے تابع ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح قانون لے کے آئے تھے، اس قانون سے خلاف ورزی کسی کی، اس خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فقہا کے جو احکام ہیں، فقہا نے جو احکام اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، ان احکام کی پیروی سب کو کرنی پڑے گی. فقہا نے جو اپنے احکام لکھے ہیں ان احکام کی پیروی سب کو کرنی ہے. ایک عام مسلمان سے لے کر کے خاص مسلمان تک، جاہل سے لے کر کے عالم تک، سب لوگ فقہا کے محتاج ہیں کہ وہ فقہا سے احکام معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. تیسری بات یہ کہ کوئی تصوف، کوئی طریقت، کوئی معرفت شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی. کوئی طریقت، کوئی تصوف شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص کسی ایسی طریقت کا داعی ہو، کسی ایسے تصوف کا داعی ہو جو تصوف شریعت کے عام اصولوں کے خلاف ہو، تو ایسا تصوف نہیں، جہالت ہے. ایسی طریقت نہیں، زندقہ ہے. علماء، مشائخ کبار نے فرمایا ہے، ہمارے بڑے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کر دے وہ زندقی ہے. شریعت کے خلاف کوئی بھی معرفت اور کوئی بھی طریقت نہیں ہوتی ہے. جو بھی طریقت ہوگی، جو بھی معرفت ہوگی، شریعت کے پابند ہو کے ہوگی. شریعت سے آزاد ہو کر کے کوئی معرفت اور تصوف کا راستہ نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ احکام شرع جو ہیں، حلال و حرام کے جو احکام ہیں، یہ احکام فقہا کو معلوم ہوتے ہیں. فقہا کتاب پڑھے ہوتے ہیں. صوفیہ عام طور پہ پڑھے ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، ان کو بھی اس کا علم ہوتا ہے. لیکن بعض صوفیہ ہوتے ہیں جن کا علم کم ہوتا ہے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی صوفی ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں. تو شرعی احکام کے معاملے میں جو شریعت کے واضح احکام ہیں، ان احکام کے معاملے میں صوفیہ جو ہے یہ محتاج ہیں فقہا کے. صوفیہ جو ہے محتاج ہیں کس کے؟ فقہا کے. کوئی بھی صوفی کسی فقیہ سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے. یعنی وہ صوفی جس نے بہت زیادہ علم حاصل نہیں کیا ہے، جو صوفی ہونے کے ساتھ فقیہ بھی ہے، اس کی بات الگ ہو گئی. لیکن جو صرف صوفی ہے، اس نے بہت کتابیں نہیں پڑھی ہیں،
اس کی ذمہ داری ہے کہ احکام شرع جو حلال و حرام کے ہیں وہ فقہا سے معلوم کرے۔ تو کوئی صوفی کسی فقیہ سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، اور حلال و حرام کے مسئلے میں فقیہ آزاد ہوتا ہے۔ فقیہ کو چونکہ حلال و حرام کا علم ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ حلال و حرام پوچھنے کے لیے کسی فقیہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی صوفی کے پاس جائے، چونکہ حلال و حرام کا حکم اس کو معلوم ہے۔ فقیہ جو ہے صوفی کے پاس آتا ہے، وہ حلال و حرام کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ معرفت کا علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو صوفیاء فقہا کے محتاج ہیں حلال و حرام کے معاملے میں، فقہا حلال و حرام کے معاملے میں صوفیاء کے محتاج نہیں ہیں۔ فقہا معرفت کے معاملے میں، عشق کے معاملے میں، نورانیت کے معاملے میں صوفیاء کے محتاج ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس کے باوجود اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ وہ تصوف کا ہے۔ تصوف کا، طریقت کا مقام اعلیٰ ہے، یہ دوسری منزل ہے۔ طریقت جو ہے دوسری منزل ہے، شریعت پہلی منزل ہے۔ تو کسی کو بھی دوسری منزل پہ جانا ہوگا تو پہلی منزل میں تو آئے گا ہی۔ طریقت میں جو بھی جس کو بھی جانا ہوگا دوسری منزل پہ تو پہلے تو اسے پہلی منزل پہ آنا پڑے گا، شریعت پہ آنا پڑے گا۔ اس کے بعد چاہے تو طریقت پہ جائے، چاہے تو نہ جائے۔ تو پہلی منزل میں تو سب کو آنا پڑے گا، شریعت تو سب کے لیے ہوگی، لیکن اگر اس سے اور بلند ہونا ہے تو اس کے اوپر، شریعت کے اوپر جو ہے طریقت کا مقام ہے۔ اس لیے اگرچہ شریعت کا قانون سب کے لیے ہے، لیکن اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ دوسری منزل کا ہے، اور دوسری منزل کیا ہے؟ طریقت کی منزل ہے۔ یہاں پر جو یہ بات کہی گئی کہ حلال و حرام کے معاملے میں یا شریعت کے معاملے میں صوفیاء فقہا کے محتاج ہیں، حلال و حرام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں صوفیاء جو ہیں فقہا کے محتاج ہیں۔ یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ حلال و حرام کیا ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حلال و حرام کیا۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ حلال و حرام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں صوفیاء فقہا کے پابند ہیں۔ صوفیاء کیا ہیں؟ فقہا کے پابند ہیں۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہوگا کہ کن احکام میں پابند ہیں صوفیاء؟ جو فقہا کے پابند ہیں کن احکام میں پابند ہیں؟ صوفیاء یقینی طور پہ فقہا کے پابند ہیں، لیکن ان احکام میں پابند ہیں جو فقہا کے نزدیک، علماء کے نزدیک متفقون علیہ ہے۔ جو متفقون علیہ حلال ہے، جو متفقون علیہ حرام ہے، جو متفقون علیہ واجب ہے، جو متفقون علیہ حرام ہے، اس معاملے میں صوفیاء کو فقہا کے قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ لیکن جو احکام شرع جس میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف بھی ہے، کسی فقیہ نے کچھ کہا، کسی فقیہ نے کچھ کہا، فقہا کا جہاں پہ اختلاف ہو گیا تو اختلافی مسائل میں صوفیاء فقہا کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اختلافی مسائل میں پھر صوفیاء اپنی ثوابدید کے مطابق اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں جو احوط ہو، زیادہ مناسب ہو، قرب کے زیادہ موافق ہو، منشأ شریعت کے زیادہ مطابق ہو، دلیل کے زیادہ مطابق ہو، اللہ کے مرضی کے مطابق ہو، احتیاط کے زیادہ قریب ہو۔ تو مختلف فی مسائل میں کوئی صوفی فقیہ کے تابع نہیں ہوتا ہے، لیکن جو متفقون علیہ احکام ہیں اس میں ہر صوفی فقہا کے تابع ہوتے ہیں۔ اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا مسلک احتیاط ہے۔ چونکہ جب یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ صوفیہ شریعت کے معاملے میں فقہا کے پابند ہیں، جب یہ بات آئی کہ صوفیہ پابند ہیں علماء کے، فقہا کے، تو فوراً ایک شک پیدا ہوتا ہے، ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بعض صوفی تو فقہا کی رائے کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ جو ہے تابع ہیں فقہا کے، جبکہ بہت سارے معاملات میں صوفیہ نے الگ رائے اپنی قائم کی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ صوفیہ کا جو مسلک ہوتا ہے وہ احتیاط کا مسلک ہوتا ہے۔ صوفیہ کا مسلک کیا ہوتا ہے؟ احتیاط کا مسلک، یعنی جن مسائل میں علماء کا اختلاف ہے ان اختلافی مسائل میں پھر صوفی کسی کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ صوفی جو ہے
اس قول پہ عمل کرتا ہے جو زیادہ احتیاط کا قول ہو، اس قول پہ عمل کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا زیادہ قریب ہو، اس قول پہ عمل کرتا ہے جس میں جو احادیث صحیحہ کے زیادہ قریب ہو، اور ایسی صورت میں وہ بعض فقہا سے اختلاف کر لیتا ہے۔ تو بعض فقہا سے جو اختلاف کرتا ہے وہ صرف اصوفی اختلاف نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ مسئلہ مختلفی ہوتا ہے، وہ خود فقہا کے ہاں مختلف علیہ مختلف فی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے صوفی یہاں پہ اپنی ثوابدید، اپنے الہام، اپنے وجدان کی بنیاد پہ اس رائے پہ، اس قول پہ عمل کرتا ہے جو اللہ کی رضا سے زیادہ قریب ہو، اللہ کے حکم سے زیادہ قریب ہو، ظاہر کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تقلید ائمہ جو ہے، تقلید امام چونکہ سب کے لیے ضروری ہے، سارے فقہا چونکہ ہمارے سارے صوفیہ جتنے ہوئے ہیں سب کسی نہ کسی مذہب فقہ کے، کسی نہ کسی فقہی مذہب کے مقلد رہے ہیں، تو اصل تقلید سب کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں ایک مقولہ ہے، الصوفی لا مذہب لہ۔ صوفیہ کے ہاں ایک مقولہ ہے کہ الصوفی لا مذہب لہ، صوفی کا کوئی متعین مذہب نہیں ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر صوفی کسی امام کا مقلد ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے یہاں ایک مقولہ رائج ہے کہ صوفی کسی پابند مذہب کا، کسی متعین مذہب کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو تضاد ہو گیا۔ اس مسئلے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کہا کہ حل فرمایا کہ دیکھیے ہر صوفی کسی خاص مذہب فقہ کا تابع ہوتا ہے، ہر صوفی کسی خاص مذہب فقہ کا تابع ہوتا ہے، وہ یا تو حنفی ہوگا یا شافعی ہوگا، مالکی ہوگا یا حنبلی ہوگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ خود ہر مذہب میں ایک مسئلے میں کئی اقوال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مذہب حنفی میں مذہب کے اندر کئی قول ہیں، مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، امام محمد کچھ فرما رہے ہیں، امام ابو یوسف کچھ فرما رہے ہیں۔ تو ایک ہی مذہب میں چونکہ ایک مذہب کے اندر ہی کئی قول ہو گئے، تو ایک صوفی حنفی ہے لیکن چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا، ان کے شاگردوں نے کچھ کہا، خود ہمارے مذہب میں کئی اقوال ہیں، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس مقام پر صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صوفی امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق عمل کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق عمل کرے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ امام ابو یوسف کے مطابق عمل کرے، کہیں امام محمد کے قول کے مطابق عمل کرے، تو رہے گا تو حنفی۔ لیکن احناف کے اندر جو مختلف اقوال ہیں ان اقوال میں سے کسی کے قول کی طرف بھی جا سکتا ہے، کسی ایک حنفیوں کے جو امام ہیں ان ائمہ میں سے کسی ایک امام کا وہ پابند نہیں ہے، الصوفی لا مذہب لہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بات شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ بات اس لیے بہت ضروری ہے سمجھنا آپ کو کہ ہمارے جتنے صوفیاء رہ گزرے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء، وہ کسی نہ کسی فقہی مذہب کے تابع رہے ہیں، کسی نہ کسی امام کے تابع رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی سفیان ثوری کے مذہب پہ تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک حنبلی مذہب پہ تھے، شیخ شبلی مالکی تھے، شیخ جریری حنفی تھے۔ تو تمام اکابر صوفیہ کسی نہ کسی مسلک کے تابع رہے ہیں، کسی نہ کسی فقہی مذہب کے تابع رہے ہیں، اس لیے آج بھی صوفیہ کو چاہیے کہ کسی نہ کسی مذہب فقہ کے تابع رہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ ہر صوفی کسی فقیہ کے، کسی امام کے تابع ہوتا ہے، کسی نہ کسی مذہب فقہ میں ہوتا ہے، اس مذہب کے اندر اگر مختلف اقوال ہیں تو ان پہ عمل کرتا ہے۔ چونکہ تمام صوفیہ، تمام اکابر صوفیہ یا تو حنفی رہیں یا شافعی رہیں یا مالکی رہیں یا حنبلی رہیں۔ یہ بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مکمل ہو گئی اور دو قاعدے یہاں پہ مکمل ہو گئے۔ یہاں پہ ایک حاشیہ ہم لگا کر کے، جو حاشیہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی پہلے ایک ہمارے بڑے عالم، بڑے صوفی شیخ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پہ حاشیہ لگایا ہے وہ حاشیہ بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر صوفی کسی نہ کسی فقہی مذہب کے تابع ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ صوفیہ کے ابتدائے حال کی بات ہے،
شروع میں ہر صوفی کسی نہ کسی مذہب فقہ کے تابع ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خاص عنایت سے کوئی صوفی اس مقام تک پہنچ جائے جس کو شریعت کبریٰ کا مقام کہا جاتا ہے، عین شریعت کا مقام کہا جاتا ہے، مقام محمدی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض صوفیہ کو اللہ رب العزت اپنی خاص توجہ سے، اپنی خاص عنایت سے عین شریعت کبریٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ایسے صوفیہ خود اپنے تمام مسائل چشمہ محمدی سے حاصل کرتے ہیں، عین محمدی سے حاصل کرتے ہیں، سرچشمہ نبوت سے حاصل کرتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح مجتہدین بھی چشمہ نبوت سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ صوفیہ بھی چشمہ نبوت سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجتہدین کا طریقہ اجتہاد کا طریقہ ہوتا ہے، اور ان صوفیہ کا طریقہ الہام اور وجدان کا طریقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے جو صوفیہ ہوتے ہیں جو عین شریعت کبریٰ پہ پہنچ جائیں، یہ حضرات اگرچہ ظاہری طور پر کسی نہ کسی مذہب سے اپنے آپ کو جوڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی یا شافعی یا مالکی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے صوفیہ سے تقلید کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، چونکہ وہ براہ راست ہر معاملہ حضرت ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور وہاں سے ان کو نور ملتا ہے، وہاں سے ان کو فیض ملتا ہے، اور ان کا استفادہ براہ راست بحر نبوت سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے صوفی ظاہری طور پہ تو مقلد ہوتے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ بہت اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔